بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 جنوری 2022 بروز اتوار 20 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی بہت سی اہم اپڈیٹس کی، بات کریں گے توکلنا کی، گھریلو ملازمین کی ورک ویزا، اس کے علاوہ اقامہ، جوازات، فلائٹس اور دوسری بہت سی اپڈیٹس، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ زیر حراست افراد کے مرکز کو نشانہ بنانے کا حوثی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ ایران نواز حوثی ملیشیا کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ اتحادی افواج نے سازہ میں زیر حراست افراد کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ حوثی ملیشیا کے بے بنیاد دعوے میں کہا گیا کہ جمعے کی فجر کو اتحادی افواج نے مذکورہ مرکز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے باعث زیر حراست افراد ہلاک ہوئے۔ ترجمان نے کہا اتحادی افواج اس طرح کی رپورٹوں کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور آپریشن کے بعد اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ اومیکرون سے بچنے کے لیے 70% افراد کو بوسٹر ڈوز لگانا ضروری ہے۔ متعدی امراض کے سعودی ماہر ڈاکٹر ابراہیم مومن نے کہا کہ کورونا وائرس کی نئی قسموں سے بچنے کے لیے معاشرے کے 70% لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگانا ضروری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہمیں 70% افراد کا بوسٹر ڈوز حاصل کرنے کا جو ٹارگٹ ہے آئندہ 3 ماہ میں حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس وقت بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کی شرح 17% تک پہنچ چکی ہے۔ بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کی شرح میں اضافے کے باعث کورونا کے مریضوں کی روزانہ تعداد کم ہوتی دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے ویکسین کی 2 ڈوز لے رکھی ہیں وہ اومیکرون سے 40% تک تحفظ حاصل کر لیتے ہیں۔ 2 خوراکیں لینے والوں کو اومیکرون لاحق بھی ہو جائے تو وہ 75% ہسپتال میں داخل ہونے سے بچ جاتے ہیں، جبکہ بوسٹر ڈوز لینے والے اومیکرون سے 75%، جبکہ لاحق ہونے کی صورت میں ہسپتال میں داخل ہونے سے 90% محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اس بار کورونا عمرہ کے خواہش مند فرزندان توحید کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس بار کورونا عمرہ کے خواہش مند لوگوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا کیونکہ وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود عمرہ ادائیگی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے کورونا کی نئی لہر میں عمرہ سیزن پر پابندی کے حوالے سے زیر گردش افواہوں کی سختی سے تردید کر دی گئی۔ اس سلسلے میں سعودیہ کی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں عمرہ ادائیگی پر پابندی کے حوالے سے پھیلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کی گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا میں کیسز میں اضافے کے باوجود عمرہ ادائیگی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ ابھی تک عمرہ ادائیگی اور مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں زائرین یا نمازیوں کی آمد پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اسی طرح جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے ان افواہوں کی سختی سے تردید کی گئی اور کہا گیا کہ زائرین کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے SOPs کا نفاذ کیا گیا ہے جن پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے تحت زائرین اور نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے اور ماسک کو لازمی قرار دیا گیا۔ ادھر سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ گیٹ کے ذریعے ویزے کے اجراء کا طریقہ کار بھی بتا دیا، جس کے بعد اب انڈیا پاکستان سے مقدس سرزمین جانا اور بھی آسان ہو گیا۔ ایک بیان میں وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ جن ممالک کے شہریوں پر سعودی عرب آمد پر کوئی پابندی نہیں وہ عمرہ ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے عمرہ گیٹ وزٹ کریں، جہاں سے عمرے کا خواہش مند وزارت حج اور عمرہ کی لائسنس ہولڈر ٹریولنگ ایجنسی کا انتخاب کرے گا۔ اس کے بعد پیکج سلیکٹ کرے گا، اس کی پیمنٹ کرے گا۔ یہ پیکج رہائش اور ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولیات پر مشتمل ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ عمرہ گیٹ پر تمام ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد عمرہ زائر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ٹریول ایجنسی یا متعلقہ کمپنی کے دفتر جا کر اپنا پاسپورٹ پیش کرے اور وہاں عمرہ پروگرام سے متعلقہ فارم پر کرے، یہاں سے اپنے ملک سے سعودی روانگی اور وہاں سے واپسی کی تاریخ بھی تعین کرے، جبکہ اس کے سارے عمل کے لیے عمرہ زائر کو پیروی کے لیے اسپیشل نمبر ملے گا، جس کو دکھانے کے بعد سعودی وزارت خارجہ کے ماتحت ویزا سروس پلیٹ فارم سے عمرہ ویزا کی درخواست پیش کی جا سکے گی۔ ویزوں کی مہلت 10 دن بعد ختم، اقاموں میں توسیع کتنی مدت کے لیے؟ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ ممنوعہ ممالک کے تارکین کو اقامہ اور خروجدہ ویزوں میں توسیع کی جو سہولت دی گئی تھی وہ 31 جنوری 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے اقاموں اور ویزوں میں توسیع کی کارروائی آٹومیٹک سسٹم کے تحت انجام دی تھی۔ اوقات اخبار کے مطابق شاہی مہلت سے استفادے کے خواہش مند لوگوں کے سوالات پر محکمہ پاسپورٹ نے تاکید کی ہے کہ اقاموں اور ویزوں میں توسیع آٹومیٹک سسٹم کے تحت کی گئی ہے، اس لیے محکمہ پاسپورٹ کے کسی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ محکمے نے توجہ دلائی
دلائی کہ توسیع صرف ان لوگوں کو ان غیر ملکیوں کو حاصل ہے جہاں سے کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس میں ممنوعہ ممالک کے وہ غیر ملکی شامل نہیں جو سعودی عرب سے نکلنے سے پہلے ویکسین کی 2 ڈوز لیے ہوئے ہوں۔ دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ آجر اپنے اجیروں کا 3 ماہ کا اقامہ بھی جاری کرا سکتا ہے، 6 ماہ اور 9 ماہ کا بھی بنوا سکتا ہے۔ توسیع کے حوالے سے بھی یہی سہولت میسر ہے۔ آجر کو اپنے اجیر کی جتنی مدت تک سروس چاہیے ہو وہ اتنی دیر کے لیے ان کا اقامہ بنوا سکتا ہے اور اس میں توسیع کروا سکتا ہے۔ کفیل یہ کام ابشر عمال اور ابشر مقیم کے ذریعے آن لائن کر سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ اگر غیر ملکی کارکن بیرون مملکت مقیم ہو تو ایسی صورت میں آجر ابشر یا مقیم کے ذریعے اقامے کی توسیع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد خروج ویزے میں فیس ادا کر کے توسیع کر سکتا ہے۔ گھریلو ملازمین کا 2 سال کے لیے انشورنس کرانا لازمی قرار۔ سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ریکروٹنگ کمپنیاں بیرون ملک سے لائے جانے والے گھریلو ملازمین کی انشورنس کرانے کی پابند ہیں۔ تاکید کی گئی ہے کہ انشورنس اخراجات ملازم لانے کے مجموعی اخراجات میں شامل کیے جائیں گے اور یہ انشورنس 2 سال تک کرنا ہوگی۔ 2 سال گزرنے پر کفیل کو اختیار ہے کہ وہ انشورنس جاری رکھے یا ختم کر دے۔ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ تمام سرکاری محکموں میں مستقل اور غیر مستقل ملازمین کے علاوہ وہ لوگ جو پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، خواہ ان کے کام کی مدت کچھ بھی ہو، انہیں سوشل انشورنس میں شامل کیا جائے گا۔ توکل اپلیکیشن میں زیر کفالت افراد اکاؤنٹ کیسے کھولیں؟ وزارت صحت کے تحت کام کرنے والی اپلیکیشن توکل نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ اپنے فیملی ہیڈ سرپرست کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق توکل نے ٹویٹر پر ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں اور غیر ملکیوں کے زیر کفالت وہ لوگ جن کا اپنا ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ اپنے سرپرست کے ابشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر رجسٹرڈ کروائیں۔ ابشر میں ماتحت جیسی بیوی، بچے اور گھریلو خادم کے لیے ایک آپشن ہے جس میں ان کے موبائل نمبر رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ سرپرست کے ابشر میں موبائل نمبر کی رجسٹریشن کے بعد وہ توکل اپلیکیشن میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ جدہ میں پاکستان سمیت 7 ممالک کے ملبوسات اور پکوانوں کی نمائش۔ پاکستان سمیت 7 برادر اور دوست ممالک جدہ کے محمدیہ کمیونٹی سینٹر میں کھانوں اور کپڑوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب، مراکش، ترکی، اردن، پاکستان، ایتھوپیا اور جنوبی افریقہ نے المحمدیہ ماڈل سینٹر میں جادہ الشعوب کے نام سے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ 2 دن تک جاری رہے گا۔ المحمدیہ جدہ کے نئے محلوں میں سے ایک ہے۔ نمائش میں محلے کے باشندے پیش ہیں اور ان میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی شامل ہیں۔ مقصد کپڑوں اور پکوانوں کے سلسلے میں 7 ملکوں کے تجربات اور معلومات کا تبادلہ ہے اور اس کے علاوہ گزشتہ سالوں کے دوران اہل جدہ کے درمیان محبت اور پیار کی خاص فضا قائم ہوئی ہے اور اس فضا کو نئی جوہر دینا ہے۔ سعودی عرب میں 5ویں مردم شماری کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا کہ سعودی عرب کی تاریخ میں 5ویں مردم شماری سال رواں 2022 کے دوران ہوگی۔ اس حوالے سے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ پہلی بار جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مردم اور مکان شماری کی جائے گی۔ پائلٹ نے جہاز اڑانے سے انکار، مسافروں کے تحفظ کے لیے کیا PIA۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ ایک پائلٹ نے پچھلے ہفتے ریاض اور اسلام آباد کے درمیان فلائٹ مکمل کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہوابازی کے ضوابط کے مطابق تھا اور مسافروں کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق PIA کے جہاز نے 14 جنوری کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض جانا تھا اور پھر واپس آنا تھا، مگر کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے پاکستان سے روانگی میں تاخیر ہوئی اور جبکہ ریاض میں خراب موسم کے باعث اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے دمام میں اترنا پڑا، جہاں سے کلیئرنس سے پہلے اس کو مزید 6 گھنٹے رکنا پڑا۔ آخر میں ریاض پہنچنے پر فلائٹ PK 9754 کے پائلٹ نے سفر ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس اسلام آباد کے لیے روانہ نہیں ہوا۔ پائلٹ کی جانب سے اس اعلان کے بعد مسافروں نے احتجاج کیا، جس پر ایئرپورٹ سیکیورٹی کو بیچ میں آنا پڑا اور معاملے کو ٹھنڈا کرنا پڑا۔ PIA کے ترجمان نے انفو TV کو بتایا کہ کپتان نے جو کیا وہ ایئر لائن کی پالیسی اور جو ہوابازی ہے اس کے اصولوں کے مطابق تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے سے ایسا تاثر پیدا ہوا جیسے ایئر لائن چاہتی تھی کہ کپتان جہاز چلائے اور انہوں نے انکار کر دیا ہو۔ یہ قطعی غلط ہے۔ پائلٹ نے اس لیے جہاز نہیں اڑایا کیونکہ ان کی ڈیوٹی کے گھنٹے دمام کی جانب مڑنے کے باعث اپنی حد سے بڑھ گئے تھے۔ پاکستان کے سول ایویشن کے ضابطوں کے مطابق ایک ایسا شخص جس نے ڈیوٹی کے گھنٹے اپنی مخصوص حد سے بڑھ گئے ہوں، اس کے بعد اس کو عملے کے رکن کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں، اس کو مخصوص وقت کے لیے آرام مہیا کیا جائے۔ PIA کے اہلکار جو اس معاملے سے واقف ہیں، انہوں نے بتایا کہ کپتان کی سب سے بڑی ذمہ داری جو مسافر ہیں ان کا تحفظ ہوتا ہے۔ انہوں نے انفو TV کو بتایا کہ جب پائلٹ کو جہاز اڑانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ انکار کیا اور کہا جو میں کر رہا ہوں وہ قوانین کے مطابق ہے۔ کپتان کے طور پر میری ذمہ داری ہے کہ مسافروں کا اور جہاز کا تحفظ کروں۔ کورونا سے بحالی، ایئر بس طیاروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار۔
طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے کہا وہ 2023 میں A320 جہازوں کی پیداوار میں اضافہ کرے گی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق ادارے نے گزشتہ سال کرونا وبا کی وجہ سے اپنی پیداوار کم کر دی تھی، جبکہ سرحدوں کی بندش سے فضائی سفر میں کمی کے باعث بین الاقوامی ایئر لائنز کا کاروبار متاثر ہوا۔ ایئر بس کے چیف ایگزیکٹو نے ایک بیان میں بتایا کہ ہوابازی کا شعبہ کورونا وبا کے اثرات سے نکلتے ہوئے بحال ہو رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق اسے امید ہے کہ 2023 اور 2025 کے دوران کاروبار کے حوالے سے صورتحال کورونا سے پہلے والے حالات کی جانب سے لوٹ آئے گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔